للمتقین وجنت للموحدین والنار للمعاندین ثم الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والتين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي زبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے سورہ الذاریات میں قرآن مجید کا 51 نمبر سورہ اس کی 56-57 نمبر آیات میں متوجہ کیا اس حضرت انسان کو مقصد تخلیق کی طرف. اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے انسان کا، اس طرف متوجہ کیا کہ اصل تیرا ہدف اس دنیا میں آنے کا کیا ہے، تیرا مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا ہے. وہ یہ ہے کہ تو اپنے رب کو پہچان، اور جب تو رب کو پہچان لے گا تو یقیناً اسی رب کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ پوری کائنات اسی کی محتاج ہے، اور اسی کائنات میں ایک میرا بھی وجود ہے، لہذا میں بھی اسی کا محتاج ہوں. جب اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھو گے تو پھر یقیناً اس کے آگے جھکو گے، اس کی اطاعت کرو گے، اور تمہیں معلوم ہوگا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آگے ایک دنیا ہے جہاں ہمیں جوابات دینے ہیں. کس دنیا میں جو ہماری زندگی گزری، کس حالت میں گزری، آیا اللہ کی اطاعت میں گزری یا نافرمانی میں گزری، ہر لحاظ سے انسان نے آگے جواب دینا ہے. لہٰذا اسی لیے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس مخدومہ کونین نے ہمیں بتایا کہ یاد رکھو پروردگار عالم نے جو اطاعت رکھی ہے وہ خالی اطاعت نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے تمہارے لیے. جعل اللہ الثواب علی طاعتہ والعقاب علی معصیتہ. پروردگار عالم نے اپنی اطاعت میں ثواب رکھا ہے، اپنی اطاعت میں جزا رکھی ہے، بہترین صلہ رکھا ہے اپنی اطاعت میں. والعقاب علی معصیتہ، اور اللہ نے عذاب رکھا ہے تو اس صورت میں جب بندہ اس کی نافرمانی کرے گا اس پہ اللہ نے عقاب رکھا ہے، عذاب رکھا ہے. کیوں ایسا کیا ہے اللہ نے؟ اطاعت میں ثواب کیوں رکھا اور ادھر نافرمانی میں سزا کیوں رکھی اللہ نے؟ تو اس کے لیے مخدومہ کونین نے خود فرمایا کہ اس لیے زیادتاً لعبادہ عن نقمتہ، اس لیے کہ تاکہ بندہ اس کے عذاب سے بچ جائے، زیادہ سے زیادہ بندے اس کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں. اس لیے اللہ نے معصیت میں، نافرمانی میں عذاب کو رکھا اور ادھر اطاعت میں ثواب کو رکھا. روز محشر کی مالکہ بی بی پاک سین بطول سلام اللہ علیہ بلند سے بلند 10 صلوات. اور مخدومات ساتھ مخدوماً ایک اور جملہ ارشاد فرمایا وَحِيَاشَةً لَهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ،
یعنی اللہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ بندے جنت میں جائیں، اس لیے پروردگار نے اپنی اطاعت میں ثواب رکھا اور نافرمانی میں عذاب اس لیے رکھا تاکہ اس کے عذاب سے بندے بچ جائیں۔ تو عزیزان گرامی، اور ساتھ ایک بات نہیں بلکہ تمام احکام الہی کے راز بتائے ہیں مخدومہ کنین نے۔ اس بی بی نے اللہ کے جو احکام تھے ہر حکم کی وجہ بتائی، ہر حکم کا راز بتایا کہ اللہ نے اگر نماز کا حکم دیا تو کیوں، ایمان کا حکم دیا تو کیوں، حج واجب کیا تو کیوں، روزہ واجب کیا تو کیوں، ہر ایک کی علت بتائی ہے مخدومہ کنین نے، اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، ان کو پتہ چلے کہ پروردگار کا کوئی حکم مصلحت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ حتیٰ کہ یہاں تک بی بی نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب کیا تاکہ شرک سے پاک ہو جاؤ، تمہیں شرک سے پاک رکھنے کے لیے اللہ نے ایمان کو رکھا۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، نماز کو اللہ نے اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تکبر سے تم دور ہو جاؤ، تکبر تمہارے قریب نہ آنے پائے۔ یعنی مخدومہ نے بتا دیا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں متکبر نہ لکھا جاؤں، اللہ کے ہاں متکبر نہ کہلاؤں، تو اس کا علاج کیا ہے کہ اس کے آگے جھک جائے، پروردگار کے آگے جھک جائے، اس کے آگے سجدہ ریز ہو۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے آگے نماز کی حالت میں کھڑا ہوگا تو انکساری ہوگی، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایسا بنائے گا جیسے کوئی مجرم کسی کریم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا ہو۔ تو لہٰذا اگر تکبر چاہتے ہو کہ ہم سے دور رہے تو مخدومہ نے بتایا اپنے آپ کو نمازی بناؤ۔ جب نمازی بناؤ گے، نماز کی طرف آؤ گے، یقیناً تکبر تم سے دور رہے گا، اس لیے کہ نماز کے کچھ اپنے بھی تقاضے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ جب نماز پڑھو گے تو نماز تمہیں برائی سے، بے حیائی سے تمہیں دور رکھے گی۔ تو عزیزان گرامی، مخدومہ نے بتا دیا، اور ساتھ یہ مخدومہ نے بتایا کہ وجعل اللہ بر الوالدین وقایۃ من السخط، اللہ نے کیوں کہا والدین کا احترام کرو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو؟ وجہ اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم میرے غضب کا شکار ہو جاؤ۔ اللہ نے حجاب بنایا ہے، پردہ بنایا ہے والدین کے احترام کو اپنی ناراضگی کا، یعنی اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غضب سے اگر بچنا ہے تو مخدومہ ہمیں یہ حکم دے رہی ہے کہ والدین کا احترام کرو۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی لہٰذا اسی لیے مخدومہ کنین نے ہمیں متوجہ کیا اس بات کی طرف وجعل اللہ طاعتنا نظاما للملہ، اللہ نے ہم ائمہ کی اطاعت کو کیوں واجب کیا ہے؟ مخدومہ فرما رہی ہیں اس لیے تاکہ ملت منظم رہے، ملت میں انتشار نہ ہو، اس ملت کو منظم رکھنے کے لیے اللہ نے ہماری اطاعت کو واجب کیا۔ یعنی معلوم ہوا مخدومہ نے بتا دیا اگر ہماری اطاعت پہ پوری دنیا جمع ہو جاتی تو یہ تمہیں اختلافات نظر نہ آتے، منظم نظر آتی ملت۔ لہذا ملت کا منظم نظر نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ائمہ کی اطاعت نہیں کی۔ اگر کما حق کو ان کی اطاعت پہ جمع ہو جاتے تو سارے کے سارے منظم نظر آتے۔ اور پھر دوسرا جملہ وجعل اللہ امامتنا امانا من الفرقہ، مخدومہ کہہ رہی ہے کہ ائمہ کی امامت کو اللہ نے اس لیے واجب کیا ہے تاکہ فرقہ بندی نہ ہو، فرقے سے امان میں رہیں، گروہ گروہ نہ ہوں۔ اس لیے کہ امامت پہ جب سب جمع ہو جائیں گے، جن کا امام ایک ہوگا، پھر فرقے کہاں نظر آئیں گے؟ لہٰذا اس لیے اللہ جو چاہتا تھا وہ لوگوں نے نہیں کیا، جہاں اللہ جس پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتا تھا وہاں جمع نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے آج دیکھ رہے ہیں کہ بغض، حسد، کینہ ایک دوسرے کے متعلق دلوں میں لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ نہ وہ کما حق ائمہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور نہ انہوں نے امامت کے مفہوم کو سمجھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
مخدومہ کنین نے یہاں تک بتایا کہ حببا الیہ من دنیاکم ثلاثن، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کیا؟ تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا میں مخدومہ کو بہت پسند ہے۔ دوسری چیز کہتی ہیں کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ تیسرا الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ اس تمہاری دنیا میں یہی مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، مخدومہ کہہ رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ 3 چیزیں جو زہرا کو پسند تھیں، کاش کہ دنیا اس پہ توجہ کرتی۔ پہلی بات، زہرا کو تلاوت کی قرآن بہت پسند ہے۔ کیا واقعاً ہمیں بھی پسند ہے کہ نہیں؟ کیا ہم بھی تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ظاہر ہے اگر ہمیں مخدومہ سے محبت ہے، پھر ہم دیکھیں گے مخدومہ کو کس کس چیز سے محبت ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے ان کو محبت ہے اسی سے ہم محبت کریں۔ تو تلاوت قرآن جتنا کریں گے، جتنا قرآن کو سمجھیں گے، قرآن میں غور و فکر کریں گے، اتنا زہرا کے محبوب بنو گے، مخدومہ کے دل میں اتنی تمہاری محبت پیدا ہوگی۔ اور پھر زہرا نے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ کیا چیز ہے جو زہرا کو محبوب ہو اور زہرا نے خرچ نہ کی ہو اللہ کی راہ میں؟ زندگی ساری زہرا کی سیرت دیکھ لیں، مخدومہ کنین کی سیرت آپ حضرات کے علم میں ہے، مطالعہ کرتے رہتے ہیں، علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جو شادی کا جوڑا تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں اٹھا کے دے دیا۔ ہار گلوبند جو مخدومہ کے چچا جناب حمزہ کی بیٹی نے دیا تھا اسے بھی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حد ہو گئی ہے، بچے بھوکے ہیں لیکن انہی کے منہ کی طرف اٹھتے ہوئے لقمے اٹھا کے مخدومہ نے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ آج کون کہاں ہے ایسی ماں کہ جو اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ عزیزان گرامی، یہ زہرا نے سکھایا ہے، درس ہے زہرا کا، زہرا کے چاہنے والوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے مخدومہ بتا رہی ہے یہ دنیا ساتھ نہیں دے گی، آگے کی سوچو، جہاں تمہیں جانا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے سوچو تاکہ پشیمانی نہ ہو تمہیں۔ عزیزان گرامی، زہرا اللہ کی بارگاہ میں چند جملے کہہ رہی ہیں جن جملوں کو ہمیں اپنانا ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ اللہم قننی ما رزقتنی واسترنی وعافنی ابدا ما ابقیتنی۔ مالک تو نے رزق دیا ہے نا، اب قناعت کی توفیق بھی تو ہی عطا کر۔ رزق تو نے دیا ہے، جو رزق دیا ہے اسی میں قناعت کی توفیق بھی دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، لہذا جہاں اللہ رزق دے رہا ہے وہاں ہمیں قناعت بھی کرنی ہے۔ وَاسْتُرْنِي وَعَافِنِي أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي، اور مخدومہ کہہ رہی ہے مالک جب تک تو زندگی دے مجھے اپنی رحمت کے سائے میں چھپائے رکھنا، وَعَافِنِي اور عافیت رکھنا، مجھے عافیت عطا کر، اور ساتھ وَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي إِذَا تَوَفَّيْتَنِي۔ یہ زہرا کا جملہ ہے، مالک جب تو مجھے موت دینا تو مجھے بخش دینا، بخش دینا۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ زہرا کا جملہ ایک اور ہے، کہتی ہیں کہ مالک جو رزق تو نے میرے حصے میں نہیں رکھا اس کے حصول کے لیے مجھے تکلف میں نہ ڈال، میں اس کے لیے تکلیف نہ کروں، جو میرے حصے میں ہی نہیں ہے جو، لیکن ہاں جو تو نے میرے حصے میں رکھا ہے وہ میرے لیے آسان بنا دے۔ یہ زہرا نے انداز بتایا ہے دعا مانگنے کا اللہ سے۔ اور پھر اگر کوئی زہرا کے ان جملوں کو سامنے رکھے، مخدومہ کے جملوں کو سامنے رکھے، یقیناً تکبر قریب نہیں آنے پائے گا، انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے گا کون سے جملے جو ہر مرد و عورت کے لیے زہرا کا درس ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہی ہے اللہم ذلل نفسی فی نفسی، اے اللہ میری نظر میں مجھے حقیر بنا دے۔ کون کہہ رہی ہے؟ رحمت للعالمین کی بیٹی، انبیاء کے سردار کی بیٹی۔ اللہم ذلل نفسی فی نفسی، اے اللہ
میری نظر میں مجھے حقیر بنا دے۔ یعنی کیا مطلب؟ میں اس بھری کائنات میں اپنے آپ کو سب سے کم سمجھوں، میں اپنے آپ کو سب سے پست سمجھوں، سب سے نیچے سمجھوں، حقیر سمجھوں۔ کون؟ زہرا کہہ رہی ہے میں اپنے آپ کو، اللہم ذلل نفسی فی نفسی۔ آج تکبر پایا جاتا ہے مردوں کے اندر، خواتین کے اندر، تو زہرا اس تکبر کا علاج بتا رہی ہیں کہ تکبر کا علاج کرنا ہے تو اس طرح اللہ سے دعا مانگو۔ عزیزان گرامی، بس یہ درس ہے مخدومہ کا ہر مرد و عورت کے لیے۔ آج کسی خاتون کے پاس زیادہ دولت آ گئی، وہ شوہر کے سامنے تکبر کرنے لگی، دوسری خواتین کے سامنے تکبر کرنے لگی۔ اسی طرح کسی مرد کے پاس زیادہ عہدہ آ گیا، زیادہ دولت آ گئی، زیادہ شہرت آ گئی، تو اس نے بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیا۔ لیکن جتنا مقام مصطفیٰ و مرتضیٰ کے بعد زہرا کا بھری کائنات میں، اتنا مقام کسی کا نہیں ہے۔ وہ زہرا کہہ رہی ہیں اللہم ذلل نفسی فی نفسی، اے اللہ میری نظر میں مجھے حقیر بنا دے، وعظم شانک فی نفسی، اور میری نظر میں اپنی شان عظیم بنا دے، یعنی اس بھری کائنات میں صرف تجھے عظیم سمجھوں، اپنے آپ کو حقیر سمجھوں۔ وعظم شانک فی نفسی وعلمنی طاعتک والعمل بما یرضیک، اور کیا کہہ رہی ہے؟ مالک اس کام کی توفیق دے جس میں تیری رضا ہو، جس میں تیری رضا ہو۔ وجنبنی لما یسخطک یا ارحم الراحمین، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے مجھے ہر اس کام سے بچا جس میں تیری ناراضگی ہو۔ عزیزان گرامی، بس مخدومہ کے ان جملوں پہ غور کریں کہ مخدومہ کونین نے بہت کچھ کہہ دیا ہے ان جملوں کے اندر اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ بہت پیغام ہے مخدومہ کا ہمارے لیے کہ ہمارے اندر وہ تکبر نہ ہو، وہ ناز نہ ہو، وہ فخر نہ ہو، بلکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سب سے حقیر سمجھے۔ یہ مخدومہ نے درس دیا ہے۔ آج ہر ایک اپنے کو دوسرے سے افضل سمجھ رہا ہے، لیکن مخدومہ نے کہا نہیں، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اس لیے اسی مخدومہ کے بیٹے فرزند امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سائل نے سوال کیا کہ مولا تکبر کیا ہے؟ امام نے فرمایا اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تو کہنے لگا مولا جو گناہ کر رہا ہے، گناہ گار ہے، کیا میں اس سے بھی اپنے کو بہتر نہ سمجھوں؟ جو گناہ کر رہا ہے اللہ اعلان، کیا اس سے بھی بہتر نہ سمجھوں؟ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ امام نے فرمایا ہاں یہ بھی تکبر ہے۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے جو گناہ کر رہا ہے، گناہ گار ہے، اس کی کوئی ایسی نیکی ہو جس کی وجہ سے اللہ اسے بخش دے، اور تو اتنی دیر تک حساب دیتا رہے، اسے بخش دے اور تو حساب میں لگا رہے، حساب دیتا رہے۔ لہذا اس لیے اپنے آپ کو دوسرے سے کم سمجھو، کم سمجھو گے تو کامیاب ہوگے۔ تکبر آیا تو پھر اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بس ہمیں مخدومہ کے اس پیغام کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ مخدومہ نے ہمیں بتایا کہ یاد رکھو پروردگار عالم نے، دیکھیں اگر روزہ رکھا ہے تو کیوں رکھا اللہ نے روزہ؟ جعل اللہ صوم تثبیتا للاخلاص، اللہ نے روزہ اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہارے اندر اخلاص پیدا ہو، خلوص پیدا ہو۔ خدا کو خلوص چاہیے، اخلاص چاہیے، مخلص بنو خدا کے ساتھ، جو کام کرو خالصتاً خدا کے لیے ہو، آخرت کی طرف توجہ ہو، اجر وہاں سے لینا ہے، یہاں سے کسی کی تعریف نہیں لینی بلکہ خدا ہی سے اجر لینا ہے۔ اور مخدومہ کہہ رہی ہیں کہ پروردگار عالم نے عدل کو رکھا تو کیوں؟ جعل اللہ العدل تنسیقا للقلوب، اللہ نے عدل کو اس لیے رکھا ہے تاکہ دلوں میں محبت پیدا ہو۔ ظاہر ہے عدل کرو گے نا تو محبت پیدا ہوگی، بیوی سے عدل کرو گے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ عدل کرو گے تو ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، جہاں جہاں عدل ہوگا وہیں وہیں محبت آئے گی۔ کیا راز بتایا ہے مخدومہ کونین نے؟
یعنی آج اگر کہیں تمہیں محبت نظر نہیں آ رہی تو سمجھو اس کی وجہ یہ ہے وہاں احساس ذمہ داری نہیں ہے، وہاں عدل نہیں ہے۔ تو بس پروردگار عالم نے اسی بات کا حکم دیا کہ عدل پر قائم رہو۔ کیا کہنے اس گھرانے کے، جس گھرانے کے کردار پہ خود عدل کو ناز ہے۔ یہ گھرانہ ایسا ہے جہاں عدل کو ناز ہے۔ کیسا عدل ہے، اللہ اکبر۔ مخدوم کنین اپنی باری پہ چکی چلاتی ہیں، ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، پوچھنے والے کو جواب دیتی ہیں، کیوں؟ میں نے اتنا کام کیا، اس لیے کہ آج میری باری ہے، آج میری کنیز کی باری نہیں۔ یہ ہے عدل۔ اور پھر ادھر امیر المومنین اگر کپڑے خریدتے ہیں تو نیا جوڑا اپنے غلام کو دے دیتے ہیں، کہ اس لیے کہ چونکہ تو جوان ہے یہ تمہیں زیب دیتا ہے۔ ناز ہے اس گھرانے پر عدل کو، اور ان کے چاہنے والوں کو یہی زیب دیتا ہے کہ اگر اسرائیل آئے تو پشیمانی نہ ہو، کاش میں فلاں کے ساتھ عدل کرتا، کاش میں فلاں کا حق ادا کر لیتا، کاش میں اپنے آپ کو تیار کر لیتا۔ نہیں، علی والوں کی شان یہ ہے، مخدومہ کے چاہنے والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو موت کے لیے اس طرح تیار رکھتے ہیں کہ کسی کا حق ان کی گردن پہ باقی نہیں رہتا، اپنے واجبات بجا لاتے ہیں، محرمات سے اجتناب کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، چونکہ یہ ایام ابھی شروع ہو جائیں گے، مخدومہ کی شہادت کے ایام، مخدومہ کی سیرت بیان ہوگی، اور مخدومہ کی زندگی کا کون سا پہلو ایسا ہے جو مرد و خواتین کے لیے باعث ہدایت نہیں ہے۔ مخدومہ کی پوری زندگی دیکھ لیں، حتیٰ کہ باپ کی اس طرح خدمت کرتی ہیں کہ باپ بغیر وہی کے نہ بولنے والا بھی بول رہا ہوتا ہے کہ نہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ اللہ اکبر، کیا باپ کی خدمت کر رہی ہے یہ بچی، اس طرح خدمت کی، اس طرح خدمت کی کہ پیغمبر کو کہنا پڑا کہ تو اس طرح خدمت کر رہی ہے جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کی خدمت کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ والفاطمۃ الزہرا والحسن المجتبیٰ والحسین شہید بکربلا والی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر والی ابن موسیٰ و محمد ابن علی والی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان ماہی آثار البدع والطغیان، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان گرامی، وہ مخدومہ کنین جو مصطفیٰ کے ساتھ درود میں شریک ہیں، پروردگار نے جب درود کا حکم دیا، صلوات کا حکم دیا، اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ صلوات کیسے پڑھی جائے؟ تو رسول نے بتایا کہ اس طرح پڑھو جس میں آل رسول بھی شامل ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، افسوس یہی ہوتا ہے جس بی بی کو اللہ نے صلوات میں شامل کیا،
اس بیوی کو لوگوں نے اتنا ستایا کہ مصلی پہ بیٹھ کے کہتی رہیں اللہم عجل وفاتی، میرا اللہ مجھے بلا لے، مجھے موت دے دے۔ عزیزان گرامی بس یاد رکھیے مخدومہ کا مقام بہت بلند ہے، کوئی نہیں پہچان سکتا اس زہرا کی عظمت کو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، صحیح بخاری کا اگر لوگ مطالعہ رکھتے ہوں تو دوسری جلد میں حدیث موجود ہے کتاب المناقب کے اندر، اور اس میں 908 نمبر حدیث ہے، دوسری جلد صحیح بخاری کی، اس کے اندر کتاب المناقب 908 نمبر حدیث، جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، مسور بن مخرمہ راوی ہے کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے میں محمد کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت تکلیف پہنچائی اس نے میں محمد کو اذیت پہنچائی، میں محمد کو تکلیف پہنچائی۔ دیکھا صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو برادران اہل سنت کے نزدیک صحیح کتاب کہلاتی ہے، اس کے اندر فاطمہ کی شان کو ملاحظہ کریں۔ نبی فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی، فاطمہ کو غضبناک کیا، اس نے میں محمد کو غضبناک کیا، مجھے اذیت پہنچائی، اور جو محمد کو اذیت پہنچائے اس کا جواب قرآن سے سنو۔ سورہ احزاب میں 57 نمبر آیت 33واں سورہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرما رہے جو میرے محمد کو اذیت پہنچائے وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے، وہ آخرت میں بھی لعنتی ہے۔ تو عزیزان گرامی بس اس سے مزید مجھے کچھ نہیں کہنا، اب تاریخ میں جا کے دیکھ لینا کس نے محمد کی بیٹی کو اذیت پہنچائی اور کہاں کہاں اذیت پہنچائی۔ اور ہاں یہ بھی سن لیں، اسی صحیح بخاری کی دوسری جلد میں کتاب العلم کے اندر ایک روایت ہے، 106 نمبر حدیث ہے، اس حدیث میں کیا ہے کہ پیغمبر نے خود فرمایا قال رسول اللہ کہ لا تکذبوا علیہ، میری طرف جھوٹی نسبت نہ دینا، فإنہ من کذب علیہ فلیلج النار، جو میں محمد کی طرف جھوٹی نسبت دے وہ دنیا میں بھی جہنمی ہے، وہ آخرت میں بھی جہنمی ہے۔ نبی فرما رہے ہیں جو میری طرف جھوٹی حدیث گڑے، میری طرف جھوٹی نسبت دے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے۔ تو عزیزان گرامی بس آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کے بعد اتنا ستایا گیا، نبی کی بیٹی کو اتنا ستایا گیا کہ روایت میں ہے کہ بابے کے بعد 75 دن زندہ رہی یا 90 دن زندہ رہی۔ 75 دن کی روایت کے مطابق یہ جو 13 جمادی الاول آ رہی ہے، پیر کا دن، یہ اس بی بی کی شہادت کا دن ہے، اور ادھر 90 دن والی روایت کے مطابق 3 جمادی الثانی اس مخدومہ کی شہادت کا دن ہے۔ بس دونوں روایتوں کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، تیرا چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے کہ میری دادی زہرا میرے جد بزرگوار علی کو بلا کے سامنے بٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں یا علی غسلنی باللیل، مجھے رات کو غسل دینا، وکفنی باللیل، مجھے رات کو کفن پہنانا۔ زہرا علی سے کہہ رہی ہے یا علی میں اپنی اولاد کے متعلق آپ سے یہی کہوں گی، میرے بیٹوں سے پیار کرنا۔ اور ہاں چھٹے امام کی روایت ہے عزادارو، بڑی سخت روایت ہے کہ بی بی نے نام لے کر کہا یا علی جب میری وفات ہو جائے نا، یا علی کسی کو نہ بتانا، ام سلمہ کو بتانا، ام ایمن کو بتانا، فضہ کو بتانا، سلمان کو بتانا، مقداد اور ابو ذر کو بتانا، یا علی جنہوں نے مجھے ستایا ہے نا ان کو نہ بتانا۔
بس اراداروں میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، وقت ختم ہو گیا ہے، بس اتنا سن لیجئے۔ زہرا نے وصیتیں کی اور اس کے بعد کہتی ہیں یا علی مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کرنا، یا علی میری قبر کو اپنے ہاتھوں سے بند کرنا۔ میرے چھوٹے امام فرما رہے ہیں کہ زہرا نے کہا یا علی میری قبر کو اپنے ہاتھوں سے بند کرنا اور اپنے ہاتھوں سے میری قبر پہ مٹی ڈالنا، اور یا علی جب قبر بند ہو جائے نا اس کے بعد روزانہ آ کے سرہانے کی طرف بیٹھ کے یا علی میری قبر پہ قرآن پڑھتے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا۔ عزادار بڑی وصیتیں کی ہیں زہرا نے، رو کے کہتی ہیں یا علی میں بہت دیکھ رہی ہوں کہ یقیناً اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یا علی مجھے معاف کرنا۔ بس یہ سننا تھا، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دھاڑے مار کے رونے لگے۔ علی کہتے ہیں زہرا تو معصومہ ہے، زہرا تو سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تو معصومہ ہے۔ زہرا کہتے ہیں یا علی پھر آپ کیوں رو رہے ہو؟ سنو گے کیا جواب دیتے ہیں۔ زہرا نے پوچھا ہے نا یا علی آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں زہرا جب آپ کی میری شادی ہوئی تھی نا آپ کے بابا نے مجھے کہا تھا یا علی یہ تجھے امانت دے رہا ہوں، امانت دے رہا ہوں۔ زہرا جو امانت ہوتی ہے اس میں خیانت نہیں ہوتی۔ زہرا اب میں اس لیے رو رہا ہوں، میں جاؤں گا قبر کے اندر سے رسول کے دونوں ہاتھ آئیں گے، میں کیا کہوں گا یا رسول اللہ میں امانت کی حفاظت نہیں کر سکا، اس کا پہلو شکستہ ہو گیا ہے، اس کا محسن شہید ہو گیا ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم اللہ